الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، پچھلی کلپ میں ہم نے ایک مرنے والے کے ساتھ، مردے کے ساتھ قبر میں کیا کیفیت ہونے والی ہے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ یہ خبر گویا دنیا سے جانے کے بعد انسان کے لیے پہلی منزل ہے جہاں اس کی آخرت کا انجام اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ قبر کی منزل اگر اچھی ہے تو انجام اچھا ہے، قبر کی منزل اگر جو ہے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے بچائے اگر بری ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اگلے تمام مراحل بھی جو ہے اس کے خلاف ہی پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر توحید پرست کو، ہر اللہ رب العالمین کے نیک و صالح بندے کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے عذاب قبر سے بچنے کی ہم کو جو تلقین فرمائی ہے، ہم کو جو دعاؤں کی شکل میں رہنمائی فرمائی ہے، احادیث کی روشنی میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں آدمی عذاب قبر سے بچنے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، کرنا چاہیے۔ ان مقامات کو یاد رکھیں اور عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم فکر کریں۔ سب سے پہلا مقام ہے عذاب قبر سے بچنے کا، یہ اسلام کی ہم پر بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر سے حفاظت کے لیے دن بھر میں ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، جو بھی نماز ہو، ہر نماز کے سلام والے تشہد میں، جس تشہد میں سلام پھیرا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پابندی سے، اہتمام سے اس دعا کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، جو بخاری اور مسلم شریف کی صحیح روایت ہے۔ اور دعا یاد رکھیں، دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس دعا کو ہم اہتمام سے اپنی ہر نماز میں پڑھیں۔ اس دعا کے پڑھے بغیر ہم سلام نہ پھیریں۔ دوسرا مقام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عذاب قبر سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، وہ ہے روزانہ رات میں سونے کے وقت۔ بندہ روزانہ سوتا ہے تو رات میں سونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، یعنی سورہ ملک کا روزانہ رات میں پڑھنا سونے سے پہلے یہ عذاب قبر سے روکنے والی صورت ہے۔ یہ حدیث امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں بیان فرمایا ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ اہتمام سے رات میں سونے سے پہلے ضرور سورہ سجدہ کے ساتھ ساتھ سورہ ملک کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا مقام ہے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے، یہ بھی روزانہ کے دورانیے کا
عمل ہے، صبح شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے کے جو اذکار ہیں، بے شمار اذکار میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جو عذاب قبر سے بلکہ جہنم کے عذاب سے بھی بچانے کے لیے دعا میں اس کا اہتمام کرنے کا ہم کو گویا درس دیا گیا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار کو نہ بھولیں اور اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا مقام ہے کہ جب کسی کی روح نکل جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس انتقال کے بعد بندے کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ ہم کو کیا کیا کرنا ہے، اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے، پھر اس سلسلے میں اللہ کے نبی کی جو دعا ہے اس کو ہم یاد رکھیں۔ واقعہ یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے اس وقت جب ابو سلمہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو سلمہ کے چہرے پر نگاہ پڑی تو دیکھا کہ ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں اور فرمایا کہ جب روح قبض کر کے لے جائی جاتی ہے تو نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ ان کے اہل و عیال نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں کے لیے بھلائی کے علاوہ کوئی دعا نہ کرنا، کیونکہ فرشتے تمہارے کہے پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لی لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اس پوری دعا کے ساتھ ساتھ یہ آخری کے جو الفاظ ہیں، وافسح لہ فی قبرہ، اس کی قبر کو کشادہ کر دے، ونور لہ فیہ، اور اس کی قبر کو روشن کر دے، یہ الفاظ اہتمام سے کرنا چاہیے۔ یہ اس بات کی اہمیت پر واضح کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد، قبر میں رکھنے کے بعد مرنے والا اپنی بے نور تاریخ قبر میں نور اور کشادگی چاہتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی ایسا کوئی موقع ملے، مرنے والے کے مرنے پر پہنچیں تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ جو روایت اور واقعہ ہے یہ مسلم شریف کا ہے۔ پانچواں اور آخری موقع جہاں عذاب قبر سے دعا مانگنے کی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، وہ نماز جنازہ میں ہے۔ نماز جنازہ کی دعا ہے، بہت ساری دعاؤں میں سے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ہم ان دعاؤں کو سیکھیں، یاد رکھیں، یاد کریں، اور ان موقعوں پر ان کو پڑھ کر اپنی قبر کے عذاب سے بچاؤ کا ہم اہتمام کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔